عشق ادب کے معزز دوستوں، میں ہوں نصیب اللہ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس کی تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہمراہ لے کر مدینہ تشریف لے گئیں تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر زیارت کر سکیں اور ساتھ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے ننہال سے ملا سکیں۔ تقریباً 1 ماہ کے قیام کے بعد حضرت آمنہ واپس مکہ آ رہی تھی کہ دوران سفر بیمار ہو گئیں۔ مکہ مدینہ کے درمیان واقع موضع دوآن کے قریب وفات پا گئیں۔ اس سفر میں آپ کی خادمہ ام امین بھی ساتھ تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی نگہداشت کے فرائض سنبھال لیے۔ حضرت عبد المطلب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور ان کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے تھے، لیکن 2 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے دادا عبد المطلب بھی 120 برس کی عمر میں وفات پا گئے، مگر وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت بڑے اچھے طریقے پر کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے اور پیار و شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا کی خدمت و اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 برس کی تھی تو آپ کے چچا نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں ایک عیسائی رہب بحیرہ نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو دیکھ کر میں انجیل کی پیش گوئیوں کے مطابق نبوت کی علامات آپ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب منصب نبوت پر سرفراز ہوں گے۔ عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اسے بچے کو ساتھ نہ لیے پھریں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہودی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شفیق چچا نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصرہ سے ہی اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکپن میں اپنے چچا کے پاس رہ کر تجارت کے کاروبار میں سوجھ بوجھ پیدا کر لی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود تجارت شروع کر دی اور اس سلسلے میں یمن، شام اور دیگر علاقوں کے سفر کیے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا سرمایہ نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات اور تجارتی کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس قدر دیانتداری اور راست بازی پر مبنی تھا کہ مالدار لوگ عموماً اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے منافع میں شریک ہو جایا کرتے تھے اور اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ انتہائی راست بازی اور اپنے فرائض میں سختی سے کار بند ہونے کے سبب زمانہ جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الامین یعنی امانت دار کے لقب سے مشہور اور ہر دل عزیز ہو گئے۔